Assalamu alaikum friends, I am Munafir Pathan and you are watching my YouTube channel Informative Pathan. So friends, آج ہم آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ ایک اسلامک ویڈیو ہے کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں وہ ایک سائنس کا دور ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ ٹیکنالوجی سائنس کا دور تو گزر گیا، یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور، ایک آئی ٹی کا دور ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں پسے ہوئے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میری اسی لیے ہے کہ سائنسی ترقی اور اسلام میں اس کا کیا کردار ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے موجودہ سائنسی ترقی کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ کہ اسلام کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہیں۔ سو فرینڈز، موجودہ دور جو ہے وہ پہلے دور میں نہ جہاز ہوتے تھے، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی، نہ کہ یہ بمباری وغیرہ، کچھ سائنس نہیں تھا، کچھ یعنی کہ ٹیکنالوجی آئی ٹی کچھ بھی نہیں تھی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ایک بہت ہی ترقی یافتہ دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی جو ایکسپیریمنٹ ہے نا، ترقی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث میں فرما دیا تھا، اور جتنے بھی پرانے سائنٹسٹ وغیرہ گزرے ہیں نا، سب مسلمان تھے۔ لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ سائنٹسٹ، انگریز سائنٹسٹ جنہوں نے ہماری قرآن سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے انہوں نے آگاہی حاصل کی اور ان کو مزید ایکسپیریمنٹ کر کے رزلٹ اناؤنس کیا، اور اسی کے ہم مداح ہو گئے ہیں۔ سو فرینڈز، جتنی بھی تقریباً سائنٹسٹ گزرے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کا مذہب ایک طرف جا رہا اور سائنس ایک طرف جا رہی ہے تو وہ مذہب یعنی کہ اس دور کے لیے نہیں تھا، اگر وہ تھا بھی صحیح تو وہ اس دور کے لیے نہیں تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کیا کہتے ہیں؟ البرٹ آئنسٹائن ایک زبردست سائنٹسٹ تھے۔ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، یعنی کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے، انہوں نے بھی پروف کیا ہے کہ جو سائنس کا رزلٹ ہو وہی جس کا مذہب اسی کے ساتھ چل رہا ہوگا، سائنس کے ساتھ۔ یعنی کہ وہ جو سائنٹسٹ ہیں نا، غیر مسلم سائنٹسٹ، مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم سائنٹسٹ بھی ہمارے پہلے کتاب کو، ہمارے قرآن مجید کو پہلے ان کا مطالعہ کرتے، اس کے بعد وہ ایکسپیریمنٹ کر کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ اگر رزلٹ قرآن مجید سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوا دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر سیم ہوا اسی پر مور لگا کے اس کو پروف کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، آئیے جن سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، اسلامی تعلیمات وہ کیا کہتی ہیں، کہ اب ایسٹرونومی کو دیکھ لیں، فلکیات کو۔ آج سے تقریباً 40 سے 50 سال قبل ایک تحقیق ہوئی تھی جس کا نام تھا کریشن آف ارتھ، یعنی کہ زمین کس طرح وجود میں آئی۔ تو بہت سے سائنٹسٹ نے کہا کہ زمین، چاند، ستارے، سورج، آسمان، یہ سب کچھ ایک گولہ نما تھی، یعنی کہ ایک چپٹی، یعنی کہ ایک بالکل ایک آپس میں جڑی ہوئی تھی، ایک گولہ نما تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر یہ سارا یونیورس، سارا کائنات، پوری کائنات وجود میں آئی، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو سائنس کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ یونیورس یعنی کہ چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان وغیرہ سب کچھ آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکے کی وجہ سے سارا کائنات وجود میں آئی، یونیورس وجود میں آیا۔ تو آئیے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ سائنس نے تو اب جا کے پروف کیا ہے نا، صدی پہلے یا کچھ آدھی صدی پہلے یا 2 صدی پہلے یہ کہتے، لیکن سائنس نے 14 صدی، قرآن مجید نے 14 صدی پہلے کیا کہا تھا۔ یہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الانبیاء، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ میں آپ کو قرآن سے بھی دکھا دیتا ہوں، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30، یہ رہا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انکار کرنے والے نہیں جانتے، کیا کافر لوگ انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ سبحان اللہ۔
سائنس نے اب جا کے پروف کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ نہیں جانتے جب زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا، اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین آسمان چاند ستارے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرینڈز اگر ہم آسمان کو دیکھ لیں، اسکائی، تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس آسمان کے مطابق کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ سائنس جو تھا نا، آسمان جو تھا نا، یہ پہلے آسمان نہیں تھا۔ یونیورس، کائنات کے وجود سے قبل یہ آسمان نہیں تھی، یہ ایک دھواں تھا، اسموک، یہ ایک دھواں نما تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کریشن آف ارتھ، کریشن آف اسکائی، یونیورس کے کریشن کے بعد یہ آسمان وجود میں آیا، پہلے یہ دھواں تھا۔ سائنس کے مطابق اگر میں آپ کو کہوں کہ اسکائی واز اے اسموک، یہ کیا کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ کہتے ہیں اسکائی واز اے اسموک بیفور دا کریشن آف یونیورس، اسکائی واز اے اسموک بیفور دا کریشن آف یونیورس دین اٹس ٹرانسفارمڈ انٹو اسکائی۔ آسمان پہلے دھواں تھا، اس یونیورس بننے کے بعد یہ ایک آسمان کی شکل نما کر گیا، آسمان کی شکل میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں 14 صدی قبل۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، سورت نمبر 41، میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں۔ سورت نمبر 41 آیت نمبر 11، سورت نمبر 41 آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اسموک، یہ رہا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ یہ سورت نمبر 41 آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ ترجمہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جب وہ دھواں تھا۔ آپ خود دیکھ قرآن مجید سے دیکھ لینا، ٹرانسلیٹ کر دینا۔ اللہ پاک نے آسمان کی طرف دیکھا جب وہ آسمان نہیں تھا، دھواں تھا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان کی طرف دیکھا جب وہ دھواں تھا کہ اے آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ دخان کا مطلب دھواں۔ کریشن آف یونیورس، کائنات وجود سے قبل، کائنات کے وجود سے قبل یہ آسمان ایک دھواں تھا، سائنٹسٹ کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے 14 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ ایک دھواں تھا، آسمان، کریشن آف یونیورس، یعنی کہ کائنات وجود سے قبل۔ سو فرینڈز، اس کے بعد اگر ہم بات کریں چاند کی روشنی، لائٹ آف مون، آج ہم سب کو پتہ ہے، چونکہ ہم سب آج کل تو عصری تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسلامی تعلیمات کے کو کسی کو پتہ بھی نہیں، اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، سائنس پڑھ رہے سب۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ آج ہم نے پروف کیا، سائنس نے اب جا کے پروف کیا، صدی پہلے یا کوئی 8 صدی پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا، اب جا کے سائنس نے پروف کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا 14 صدی قبل، سائنس نے اب جا کے پروف کیا، اللہ تعالیٰ نے 14 صدی قبل قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25 آیت نمبر 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورت نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رہا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سراجا وقمرا منیرا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن سے بھی دیکھ لینا، اللہ نے آسمان میں تاروں کے جھنڈ رکھے اور اس میں سورج رکھا جس کی اپنی روشنی، یہ میں ترجمہ کروں قرآن مجید کا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے آسمان میں تاروں کے جھنڈ رکھے اور اس میں سورج رکھا جس کی اپنی روشنی ہے، اور رکھا چاند جس کی روشنی لی ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، 14 صدی قبل قرآن مجید نازل ہوتا، آپ کو پتہ ہے۔ سائنس اب جا کے پروف کر دیا سائنس نے کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدی قبل ہی کہا تھا۔ اس سے ظاہر سائنس نے جو آج جو سائنس بات پروف کر رہی ہے، اس سے ظاہر پتہ چلتا ہے کہ سائنٹسٹ بھی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ بھی قرآن مجید سے حوالہ لیتے ہیں۔ سو فرینڈز، ہم زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرتے، اس کے بعد ہم
بات کرتے ہیں زمینی گردش کی. پہلے سائنس سے بھی پہلے، اب تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی ہم ہائی لیول پہ آ چکے ہیں. آئی ٹی کا دور ہے آج کل، تو آئی ٹی کا دور ہے. سائنس تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی. آئی ٹی کا دور ہے آج کل. لیکن سائنس سے قبل عوام لوگ کیا سوچتے تھے کہ زمین بالکل ساکن ہے، کسی گرد گرد نہیں گھوم رہی. سورج ساکن ہے، کسی گرد گرد. چاند، یہ یونیورس ساکن ہے، اسٹیشنری ہے، بالکل کسی گرد گرد نہ روٹیٹ کر رہی ہے نہ وہ ریوولوشن، کچھ بھی، یعنی کہ بالکل ساکن ہے، اسٹیشنری ہے. لیکن 16ویں صدی ایک سائنٹسٹ نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام تھا ہیلیو سینٹرک تھیوری. اس میں بتایا گیا کہ چاند، ستارے، سورج یہ زمین کے گرد نہیں، سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. چاند اور ستارے یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، نہ کہ زمین کی طرف. پھر 1609 میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا کیپلر نے بتایا کہ مون، یہ کیپلر کے میں ورڈنگ یوز کر رہا ہوں. مون، ارتھ اینڈ پلانٹس، they are not just revolving and rotating, however they are also rotating about their own axis. یعنی کہ وہ ریوالو بھی کر رہی ہیں اور اپنے ایکسس میں روٹیٹ بھی کر رہی ہیں، اپنے ایکسس میں. یعنی کہ ہم ایسے کہیں کہ زمین جو ہے نا وہ اپنے ایکسس میں روٹیٹ بھی کر رہی ہیں اور سورج کے گرد گرد ریوالو بھی کر رہی ہیں. اس سائنٹسٹ نے 1609 میں پروف کیا. 1609 اور آج 2023 کا اینڈ ہو رہا ہے، تو تقریباً یہ کتنے دن، تقریباً یہ 3-4 صدیاں لگی ہوں گی. لیکن قرآن مجید 14 صدیہ قبل آیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 33، میں پروف کر دوں. سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ میں نے یہاں سے پروف کیا. سورہ یاسین میں بھی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. عربک گرامر میں یسبحون کہتے ہیں فلو، موشن میں، یعنی کہ وہ بہتا ہوا، فلو، موشن میں رہنا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی کہ اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، ہر ایک اپنی محور کے گرد گھوم رہے ہیں. آپ ترجمہ کر لینا. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ رات بنایا، وَالنَّهَارَ دن بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج چاند بنایا، اور اپنے محور میں کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے محور میں وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. یعنی کہ جو 2-3-4 صدیہ پہلے سائنس پروف کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیہ پہلے ہی پروف کر دیا تھا. سو فرینڈس پلیز ڈونٹ مائنڈ، یہ ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں آخری پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر ماہرین ارض کیا کہتے ہیں پہاڑوں کے ریلیٹڈ، جیولوجسٹ، جس کو ہم جیولوجسٹ کہتے ہیں. ماہرین ارضیات کے مطابق اس زمین کا جو ریڈیس ہے وہ 3750 میل ہے، یہ سائنس کے مطابق، ماہرین ارضیات جیولوجسٹ کے مطابق. اور اس کا جو اندرونی حصہ ہے نا وہ بہت ہارڈ لیکوڈ ہے، جس میں جاندار کسی، یعنی کہ انسان کی یا کسی مخلوقات کی جاندار وہ اس کی حیات ممکن نہیں، وہ بہت ہاٹ ہے. لیکن جو بیرونی حصہ ہے جس پہ ہم زمین، جس پہ ہم رہ رہے ہیں، وہ سالڈ ہے، اس پہ بندہ یا اس پہ جاندار حیات کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹس ڈیو ٹو ہولڈنگ فینومینا اٹ گیو ریز ٹو ماؤنٹینز رینجز. مطلب ایک فینومینا ہے، ایک پروسیس ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور وہ زمین کو سٹیبل کرتے ہیں، زمین کو اسٹیبل کرتے ہیں، اسٹیبلٹی دیتے ہیں زمین کو، استحکام دیتے ہیں زمین کو، یعنی کہ ہلاتے جلاتے نہیں ہیں. سو فرینڈز، جیولوجی کے میدان میں ایک زبردست اور بہت بڑا امریکن سائنٹسٹ، امریکن جیولوجسٹ، جس کا نام تھا ڈاکٹر فریم پریس، جس نے یہ کتاب لکھی، اس کا نام تھا ارتھ، کتاب کا نام ارتھ، اور جو جیولوجسٹ تھا امریکن وہ اس کا نام تھا ڈاکٹر فریم پریس. ڈاکٹر فریم پریس جو کہ سائنس اکیڈمی کا امریکہ کے سائنس اکیڈمی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے. اس کی کتاب ہے ایک ارتھ. دنیا میں جتنے بھی جیولوجسٹ ہیں نا، جتنے بھی ماہرین ارضیات ہیں، ارتھ ان کی ایک گائیڈ ہے. جیسے ہم جو بھی دلائل دیتے ہیں نا وہ قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں. ارتھ، یہ کتاب کا نام ہے، امریکن جیولوجسٹ کی کتاب ہے. یہ ان کے لیے ایک گائیڈ تھی، ان کے لیے ایک یوں سمجھے کہ رہنما تھا.
اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ یعنی کہ ڈاکٹر فریم پریس کہتے ہیں کہ دا پرپس، یہ مین پوائنٹ ہے پہاڑوں کے ریلیٹڈ، دا پرپس آف ماؤنٹینس ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دا ارتھ، یعنی کہ پرپس جو ہے نا، یہ جو پروسیس ہے نا، پہاڑوں کا مقصد زمین کو استحکام دینا، زمین کو اسٹیبل کرنا، پہاڑوں کا مقصد یہ اب جا کر صدی پہلے اس نے پروف کیا تھا، صدی پہلے، 2 صدی پہلے، ہاف صدی پہلے. لیکن قربان جاؤں دین اسلام پر کتنا جامع اسلام ہے، کتنا جامع دین ہے، اور دین کا ورڈ صرف اسلام کے لیے لگا ہے، باقی مذاہب کے لیے مذہب لگا ہے، اور دین صرف اسلام کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے. کتنا یعنی کہ کمپریہنسو ہمارا دین ہے. قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے 14 صدی قبل، 14 صدی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا. سورت نمبر 21، سورت الانبیاء آیت نمبر 31، قرآن سے دکھا دو آپ. سورت نمبر 21 آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ رہا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ ہے، اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ زمین نہ ہلے. سبحان اللہ. سائنٹسٹ نے اب جا کے پروف کیا ہے کہ جو پہاڑوں کا مقصد ہوتا ہے وہ اس لیے زمین پر ہوتا ہے کہ زمین ایک جگہ پر سٹیبل رہے، وہ زمین ہلے نہ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 14 صدی قبل، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنایا تاکہ زمین نہ ہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی ہمارا اسلام، سائنس بھی ہمارا قرآن فالو کرتا ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ ایک سائنٹسٹ، غیر مسلم سائنٹسٹ کا دعویٰ تھا، بلکہ ایک یوں لگا تھا کہ فتویٰ تھا کہ جو چھینک آتے ہیں انسان کو چھینک، تو سائنٹسٹ جو نا غیر مسلم، وہ انسان کے باڈی میں کچھ بیماری کی علامت ظاہر ہونے پہ چھینک آتی ہے. یعنی کہ چھینک کیوں آتی ہے؟ کس انسان کے باڈی میں کچھ بیماری کی علامت، اس لیے چھینک آتی ہے. لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت کنفیوژن تھی، وہ کیا کرتے پتہ نہیں، مسلمان کیسے لوگ شکر ادا کرتے ہیں حالانکہ بیماری ہیں. لیکن جب ایک مریض وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا تھا نا، اور غیر مسلم جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات تھے، ان کے خون کی جو ایک رگ تھی نا، خون کا لوتھڑا آگے جمع ہوا تھا. خون گرم ہو تو گردش کرتا ہے، جب وہ خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ ایک جگہ پر جم جاتا ہے. سائنٹسٹ حضرات نے خود پروف کیا ہے. خون جمع ہوا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ سوچ رہے تھے ہم کیا کریں، اتنی پتلی سے ہماری رگ ہوتی ہے، نہ سوئی جا سکتی، نہ کوئی ایک ایسا میٹیریل ہمارے پاس ہے نہیں کہ رگ میں ہم ڈال دے، وہ لوتھڑا الگ کر دے، خون کی گردش، خون فلو کرنا شروع کر دے. لیکن نہیں، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے مریض کو چھینک آ گئی. جیسے اس کو چھینک آئی، خونی گردش کا جو نظام تھا حرکت میں آیا. جتنے بھی ان کے رگیں تھیں اور خون تھا، گردش میں اس طرح زوردار سے اس نے فلو شروع کیا کہ وہ جو خون کا لوتھڑا تھا نا آگے جمع ہوا تھا، پیچھے سے جو خون گردش کر رہا تھا، اور وہ اتنی یعنی کہ میں کہا کوئی ویلوسٹی اس کی زیادہ تھی کہ وہ خون کا لوتھڑا خود بخود سائڈ پہ ہو گیا، اور خون کی گردش شروع ہو گئی. سائنٹسٹ، غیر مسلم سائنٹسٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ شکر کرو جب کوئی چھینک آتی ہے، دماغ سے بیماریاں نکالتا ہے، خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، اور کہیں کہیں بیماریاں ناک کے ذریعے نکل جاتی ہیں دماغ سے، جو ہمارے پہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہیں. سو ڈیئر آڈینس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کامنٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے، تاکہ ہم اسی طرح مزید معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.